اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیت طیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی وصیت لامیر المومنین علیہ السلام۔ رسول گرامی کی معروف روایت ہے جو در حقیقت وصیت ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو، اور مختلف معارف اور علوم اور مختلف اخلاق کے پہلو، زندگی گزارنے کے طریقے، یہ آپ نے وصیت فرمائے ہیں، تلقین فرمائے ہیں امیر المومنین علیہ السلام کو۔ ہم یہ روایت آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں اور امید یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم سب اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ رسول گرامی فرماتے ہیں یا علی، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے، یعنی خطاب فرماتے ہیں یا علی ان من الیقین ان لا ترضی احدا بسخط اللہ۔ اگر انسان کو خدا پر یقین ہے تو وہ کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کرے گا کہ خدا کی معصیت کر کر، خدا کی مخالفت کر کر غیر خدا میں سے کسی کو راضی کرے، اس کی خوشنودی حاصل کرے، اسے خوش کرے، کسی کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانے کے لیے معصیت الہی کرے۔ اگر اسے یقین ہے خدا پر تو کبھی بھی ایسا کام نہیں کرے گا۔ وَلَا تَحْمَدَ أَحَدًا بِمَا أَتَاكَ اللَّهُ، اور خداوند عالم نے جو نعمت آپ کو عطا کی ہے یا علی، اس کا دوسروں کے سامنے اظہار نہ کریں کہ محسوس ہو کہ جیسے آپ دوسروں پر اپنی اس خوبی پر فخر کر رہے ہیں، یہ عمل انجام نہ دیں۔ وَلَا تَدُمُّ أَحَدًا عَلَى مَا لَمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ، اور اگر کوئی شے خدا نے آپ کو عطا نہیں کی اور کسی دوسرے کو عطا کی ہے تو آپ اس شخص کی اس بنیاد پر مذمت نہ کریں، میرے پاس نہیں ہے لہذا وہ نعمت اس کے پاس کیوں ہے، اس کی مذمت کریں۔ فرماتے ہیں یا علی فإن الرزق لا يجره حرص حریص، جان لو اگر آپ کو یقین ہے خدا پر تو کوئی لالچی اور کوئی حریص انسان کسی اور کا رزق اپنی طرف نہیں پلٹا سکتا۔ جو رزق آپ کو ملنا ہے وہ آپ ہی کو ملے گا، کسی کی طمع اور لالچ اسے آپ سے دور نہیں کر سکتی۔ فإن الرزق لا يجره حرص حریص، کوئی حریص، کوئی لالچی کسی قسم کا طمع اور لالچ کی بنیاد پر کسی شے کو اپنی طرف کھینچ لے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ولا تصرفہ کراہت کارہ، اور اگر آپ کو ملنا ہے تو کسی ناپسند کرنے والے کی ناپسندیدگی کی وجہ سے وہ آپ کو نہ ملے، ایسا نہیں ہے، وہ آپ کو ملے گا۔ چاہے کوئی بھی کتنا ہی برا چاہے کہ یہ نعمت آپ کو نہ ملے، یہ رزق آپ کو نہ ملے، وہ آپ کو ملے گا، خدا نے آپ کے لیے تقسیم کیا ہے۔ ان اللہ بے حکم ہی وفضل ہی جعل الروح والفرح فی الیقین، خداوند عالم نے لذت و سرور یقین میں قرار دیا ہے کہ انسان جو ہے وہ کوئی بھی کام کرے اطمینان اور یقین کے ساتھ کرے، اس کے دل میں طمانینہ ہونا چاہیے، وہ اطمینان اور مطمئن ہو، سکون نفس کے ساتھ کام کرے، اضطراب کے ساتھ کام نہ کرے، دل میں اس کے جو ہے وہ شک و تردید نہ ہو۔ وَجَعَلَ الْحَمَّ وَالْحُزْنَ فِي الشَّكِّ وَالسَّخَطِ، اور خداوند عالم نے حزن اور غم کو شک اور کوئی خدا کی احکام کی خلاف ورزی کرے اس میں قرار دیا ہے۔ اگر کسی کو مہموم اور غم زدہ ہونا چاہیے تو وہ شخص ہے جو حالت شک میں ہے۔ یقین اس کائنات میں سب سے اعلیٰ شے ہے اور شک سب سے خطرناک شے، لہٰذا آیت تطہیر کے اندر جو رجس آیا ہے اسے شک سے، اس کا سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ شک۔ یہ ہستیاں وہ ہیں جو خداوند متعال پر یقین رکھتی ہیں اور
جو خداوند عالم کی ذات میں اور اس کی صفات اور اس کے ملائکہ اور اس کے نظام میں شک رکھتا ہے، وہ اس کائنات میں سب سے اعلیٰ درجے کی نجاست کا حامل ہے۔ اطمینان اور یقین انسان کو ایک فضیلت کے طور پر میسر ہے، اعلیٰ درجہ ہے جو کسی کو مل سکتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اطمینان نفس، خصوصاً مشکلات میں، پریشانیوں میں۔ اتنے اچھے لوگ آپ نے دیکھا کہ ابھی شہید ہو گئے رہبر معظم کی نظروں کے سامنے، لیکن ان کے اطمینان میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ فضیلت ہے، یہ ایمان کا درجہ ہے کہ ان کے نہ یقین میں نہ ان کی گفتگو میں کہیں آپ کو تزلزل نظر آئے گا۔ ابھی بھی وہی ان کی بات ہے کہ ہم انشاءاللہ کامیاب ہو کے رہیں گے اور دین جو ہے وہ کامیاب ہو کے رہے گا۔